بسم الله الرحمن الرحيم. ابو موسیٰ اشعری پیشاب کے بارہ میں سختی سے کام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب کسی کے کپڑے کو پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ ڈالتے۔ ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ کاش وہ اپنے اس تشدد سے رک جاتے، کیونکہ رسول اللہ کسی قوم کی کوڑی پر تشریف لائے اور آپ نے وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ایک عورت نے رسول کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ حضور فرمائیے ہم میں سے کسی عورت کو کپڑے میں حیض آ جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے اسے کھرچے، پھر پانی سے رگڑے اور پانی سے دھو ڈالے اور اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے۔ ابو حبیش کی بیٹی فاطمہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت ہوں جسے استحاضہ کی بیماری ہے، اس لیے میں پاک نہیں رہتی تو کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض نہیں ہے، تو جب تجھے حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب یہ دن گزر جائیں تو اپنے بدن اور کپڑے سے خون کو دھو ڈال پھر نماز پڑھ۔ حشام کہتے ہیں کہ میرے باپ رو نے کہا کہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ وہی حیض کا وقت پھر آ جائے۔ میں رسول کریم کے کپڑے سے جنابت کو دھوتی تھی، پھر اس کو پہن کر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں ہوتے تھے۔ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس منی کے بارے میں پوچھا جو کپڑے کو لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں منی کو رسول کریم کے کپڑے سے دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے آپ کے کپڑے میں باقی ہوتے۔ میں نے اس کپڑے کے متعلق جس میں جنابت ناپاکی کا اثر آ گیا ہو سلیمان بن یاسار سے سنا، وہ کہتے تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں رسول کریم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے باہر نکلتے اور دھونے کا نشان یعنی پانی کے دھبے کپڑے میں ہوتے۔ وہ رسول کریم کے کپڑے سے منی کو دھو ڈالتی تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ پھر کبھی میں ایک دھبا یا کئی دھبے دیکھتی تھی۔ کچھ لوگ عقل یا ارینہ قبیلوں کے مدینہ میں آئے اور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ نے انہیں لقا میں جانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ وہاں اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پئیں۔ چنانچہ وہ لقا چلے گئے اور جب اچھے ہو گئے تو رسول کریم کے چرواہے کو قتل کر کے وہ جانوروں کو ہانک کر لے گئے۔ علی الصبح رسول کریم کے پاس اس واقعہ کی خبر آئی تو آپ نے ان کے پیچھے آدمی دوڑائے۔ دن چڑھے وہ حضور کی خدمت میں پکڑ کر لائے گئے۔ آپ کے حکم کے مطابق ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے اور آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئیں اور مدینہ کی پتھریلی زمین میں ڈال دیے گئے۔ پیاس کی شدت سے وہ پانی مانگتے تھے مگر انہیں پانی نہیں دیا جاتا تھا۔ ابو قلابہ نے ان کے جرم کی سنگینی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے چوری کی اور چرواہوں کو قتل کیا اور آخر ایمان سے پھر گئے اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ رسول اللہ مسجد کی تعمیر سے پہلے نماز بکریوں کے بارے میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ بکریوں وغیرہ کے بارے میں بوقت ضرورت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول کریم سے چوہے کے بارے میں پوچھا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، فرمایا اس کو نکال دو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال پھینکو اور اپنا باقی گھی استعمال کرو۔ رسول کریم سے چوہے کے بارے میں دریافت کیا گیا جو گھی میں گر گیا تھا، آپ نے فرمایا کہ اس چوہے کو اور اس کے آس پاس کے گھی کو نکال کر پھینک دو۔ مان کہتے ہیں کہ مالک نے اتنی بار کہ میں گن نہیں سکتا، یہ حدیث ابن عباس سے اور انہوں نے حضرت میمونہ سے روایت کی ہے۔ آپ نے فرمایا ہر زخم جو اللہ کی راہ میں مسلمان کو لگے وہ قیامت کے دن اسی حالت میں ہوگا جس طرح وہ لگا تھا، اس میں سے خون بہتا ہوگا جس کا رنگ تو خون کا سا ہوگا اور خوشبو مشک کی سی ہوگی۔ ہم لوگ دنیا میں پچھلے زمانے میں آئے ہیں مگر آخرت میں سب سے آگے ہیں۔ یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی ٹھہرے ہوئے پانی میں جو جاری نہ ہو پیشاب نہ کرے، پھر اسی میں غسل کرنے لگے۔ ایک دفعہ رسول کریم کعبہ شریف میں سجدہ میں تھے۔ ایک دوسری سند سے ہم سے احمد بن عثمان نے بیان کیا، کہا ہم سے شریف بن مسلمہ نے، کہا ہم سے ابراہیم بن یوسف نے اپنے باپ کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابو اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے عمرو بن میمون نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود نے ان سے حدیث بیان کی کہ ایک دفعہ رسول کریم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی ہوجری اٹھا لائے اور
ला कर जब मोहम्मद सजदा में जाएं तो उनकी पीठ पर रख दे। ये सुनकर उनमें से एक सबसे ज्यादा बदबख्त आदमी उठा और वो उजड़ी लेकर आया और देखता रहा। जब आपने सजदा किया तो उसने इस उजड़ी को आपके दोनों कंधों के दरमियान रख दिया। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं ये सब कुछ देख रहा था मगर कुछ न कर सकता था। काश इस वक्त मुझे रोकने की ताकत होती। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो हंसने लगे और हंसी के मारे लौटपोट होने लगे और रसूल अल्लाह सजदा में थे, बूझ की वजह से अपना सर नहीं उठा सकते थे। यहाँ तक कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आए और वो बूझ आपकी पीठ पर से उतार कर फेंका, तब आपने सर उठाया, फिर 3 बार फरमाया, या अल्लाह, तो कुरैश को पकड़ ले। ये बात उन काफिरों पर बहुत भारी हुई कि आपने इन्हें बद्दुआ दी। अब्दुल्ला कहते हैं कि वो समझते थे कि इस शहर मक्का में जो दुआ की जाए वो जरूर कबूल होती है। फिर आपने उनमें से हर एक का जुदा जुदा नाम लिया कि ऐ अल्लाह, इन जालिमों को जरूर हलाक कर दे। अबू जहल, अतबा बिन रबिया, शैबा बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, उमैया बिन खलफ और उकबा इब्न अबी मईत को 7वें आदमी का नाम भी लिया मगर मुझे याद नहीं रहा। इस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है कि जिन लोगों के बद्दुआ करते वक्त आपने नाम लिए थे, मैंने उनकी लाशों को बदर के कुएं में पड़ा हुआ देखा।